بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں کا دوبارہ مصر جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دوبارہ مصر جانا۔ اس عہد و پیمانہ کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور بنیامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور روغن بلستان اور شہد اور گرم مسالہ ہدیہ کے طور پر دیے۔ والد بزرگ نے رخصت کرتے وقت روتے ہوئے نصیحت فرمائی، جس کا قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے۔ ترجمہ فرمانے لگے، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جدا جدا داخل ہونا۔ میں خدا کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا، صرف حکم اللہ ہی کا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اس پر ہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور یقینی بات اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ چنانچہ آپ کے تمام بیٹے تنو مند، طاقت اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بطور نصیحت فرما دی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ نظر بد حق ہے، یہ گھوڑ سوار کو بھی گرا دیتی ہے۔ جہاں تک قضاء الہی کا تعلق ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد بزرگ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو دو ہو کر داخل ہوئے۔ جب وہ انہی رستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے کیا تھا، خدا نے جو بات مقرر کر دی تھی اس سے ذرا نہ بچ سکے۔ ابن کثیر سے نقل ہے کہ برادران یوسف نے اپنے والد بزرگ درخواست لکھوائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بترک ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں جہاں شمعون تھے پہنچے اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہو گئی وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگ کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی اور آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ شفقت برادری سے بے تاب ہو گئے اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلایا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگی کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کروں گا۔ توریت میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکھا اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر ترازو کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں۔
اور ان کے لیے بے پرتکلف دعوت کا سامان کریں۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لادو جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہیں، اور اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی جانب منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ تو جواب ملا کہ شاہی جام گم ہو گیا ہے، جو کوئی اسے لائے اسے ایک بوجھا غلہ ملے گا، اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چوری کی سزا کیا ہے اگر تم سب جھوٹے ثابت ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان سے پیالہ مل جائے وہی اس کی جزا ہے، ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے شیلتوں کی تلاشی شروع کر دی گئی اپنے بھائی کے شیلتے سے پہلے، پھر وہ پیالہ اپنے بھائی کے شیلتے سے نکال لیا۔ یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی تھی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے رو سے اپنے بھائی کو نہ روک سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا کو منظور ہوا ہم جیسے چاہیں بلند درجہ عطا کرتے ہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادتیں اور خصلتیں سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر بھی چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے دین ابراہیم کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا جس کا مال چرایا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، اور تلاشی بھی اسی طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسروں بھائیوں کی تلاشی لی گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اگر تمہیں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔